السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کے ایک نہایت بابرکت اور مکمل واقعے کو سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تم پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کے ساتھ مکمل اگر شیئر کریں تو یہ بہت طویل ہو جائے گا، مگر تھوڑی سی وقت میں تھوڑی سی ویڈیو میں آپ کو مکمل قصہ بیان کریں گے، مکمل قصہ سنائیں گے۔ تو ایک گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام اسلامک معلوماتی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو میں ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اللہ لکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب سے خواب بیان کیا، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے یوسف کو مقام عظیم عطا کرنا ہے، لیکن بھائی حسد کرنے لگے اور چالاکی سے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور جھوٹ بول کر واپس آ گئے کہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن، علم اور حلم عطا فرمایا۔ زلیخا نے ان پر فتنہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت ان کی دعوت کے۔ قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر دی جو سچ ثابت ہوئی۔ ایک قیدی نے بادشاہ کا خواب سنایا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مکمل تعبیر بتا دی اور وہ تعبیر درست ہو گئی۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر ملی تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، ایسا دانا ایماندار ہم نے نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر ہوئی، انہیں عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دیا گیا اور انہیں وزارت ملی۔ قحط پڑا، بھائی مصر آئے، یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے امتحان لیا، پھر خود کو ظاہر کیا، انا یوسف وہذا اخی، کہ میں ہی یوسف ہوں اور میں ہی یعقوب کا بیٹا ہوں، میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ والدین اور بھائی مصر آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حسد خاندان کو تباہ کرتا ہے، صبر ہر مصیبت کا حل ہے، اللہ عفت والے کو بلند کرتا ہے، معافی عزت بڑھاتی ہے، جو اللہ پر توکل کرے وہ عزت پاتا ہے۔ تو اس قرآن کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی انسان پر آزمائش آتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر تم پریشان ہو، تم مشکلوں میں ہو تو گھبرانا نہیں، کیونکہ تمہارا خدا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے تو وہ تمہیں کیسے آزمائشوں میں، وہ تمہیں کیسے مصیبتوں میں اکیلا چھوڑے گا؟ وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تم خدا کی طرف رجوع کرو، تم خدا کی بارگاہ میں التجا کرو، تم صبر کرو، توکل کرو اور ویسا بننے کی کوشش کرو جیسا خدا کی ذات چاہتی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے تو وہ تمہیں کیوں کامیاب و کامران نہ کرے گا؟ وہ تو تمہیں آزما رہا ہے، تم اپنی آزمائش میں صبر کرنا، خدا تمہیں ایک دن بلند مقام عطا کرے گا اور تم خود ہی کہو گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے وہ عطا کیا جو میری سوچ سے زیادہ ہے، جس کی میں نے توقع ہی نہ کی تھی۔
اور یاد رکھنا کہ آزمائش تو مومن پر ہی آتی ہے، اور آزمائش مومن کے لیے ہی ہے، اور آزمائش کے بعد انسان کو اپنے بندے کو اللہ ایک بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا آزمائش خدا کی طرف سے ہے، تو آزمائش میں صبر کرنا، حوصلہ رکھنا، خدا پر توکل رکھنا، خدا کی بارگاہ میں التجا کرنا، اور اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا۔ وہ خدا ذوالجلال والاکرام ہے، وہ حنان و منان ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ کسی اپنے پیارے کو تنہا چھوڑتا ہے۔ بس وہ تو تھوڑی سی آزمائش دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو اس کی آزمائشوں پر بھی خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تمہیں آزمائش دی، اور تمہیں اس قابل بنانے کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا، کیونکہ مومن پر ہی آزمائش آتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام دور فرمائے۔ آپ صدا سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ بفضل خدا آپ تک تمام ایسی اسلامک ویڈیوز پہنچاتا رہوں گا۔ آپ سلامت رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔